بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم. عن الحسن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنوا اموالکم بالزکاة وداووا امراضکم بالصدقة واستقبلوا الامواج بالدعاء والتضرع او كما قال علیہ الصلاة والتسلیم. محترم بھائی دوست بزرگوں، رمضان المبارک میں ہمارے یہاں عام طور پر زکوٰۃ کے فریضے کو ادا کیا جاتا ہے، اس لیے اس عنوان سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ 70 سے زیادہ مقامات پر بیان کیا ہے. اس لیے جو درجہ نماز کا ہے قریب قریب وہی درجہ زکوٰۃ کا. اسی بنا پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو کچھ لوگ جو مسلمان تھے، توحید و رسالت کو مانتے تھے، نماز قائم کرتے تھے، لیکن زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے تھے، زکوٰۃ دینے کو منع کر رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کیا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، کہ میں ضرور بالضرور اللہ کی قسم ان سے جہاد کرتا رہوں گا جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کر دیا. اس لیے زکوٰۃ بہت بڑی عبادت ہے. زکوٰۃ کے اندر 3 پہلو. ایک پہلو عبادت کا، جس طرح نماز کے اندر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے اشرف الاعضاء سر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب حاصل کرتا ہے، اسی طرح آدمی زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو اللہ کے نام پہ لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے. اس مناسبت سے اس کے اندر عبادت کا پہلو. زکوٰۃ کے اندر دوسرے نمبر پر اخلاقیات کا پہلو، کہ مسلمان دوسرے غریب پریشان حال مسلمانوں کی مدد کرتا ہے زکوٰۃ دے کر، تو مسلمان کی حال پر ایک دوسرا مسلمان رحم کھاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، مالی اعتبار سے اس کی مدد کرتا ہے. اس اعتبار سے زکوٰۃ کے اندر اخلاقیات کا پہلو. اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کے اندر دلوں کی صفائی کا پہلو. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مال کے آ جانے کی وجہ سے آدمی کی چال بدل جاتی، مال کے آ جانے کی وجہ سے آدمی کا دیکھنا بدل جاتا ہے، اس لیے کہ مال کی محبت بہت خطرناک چیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، کہ ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی آزمائش کی چیز رہی ہے، کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے. میری امت کا فتنہ مال. اس مال کی وجہ سے آدمی اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کہ میں کچھ، میرے جیب ایک دم گرم ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا سلسلہ جاری فرما کر انسان کو بتلایا ہے کہ یہ مال تیرا نہیں ہے، یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور یہ مال غریب فقراء مساکین کا ہے. تو اپنے مال کو غریب فقراء کو دے جس سے تیرے دل کی صفائی. اسی بنا پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ تم مسلمانوں کے پاس سے مال لے لو، خود بھی، اموالہم صدقۃ تطہرہم، تاکہ ان کو پاکی حاصل ہو جائے، ان کے دل پاک ہو جائے۔ تو زکوٰۃ کے اندر ایک اعتبار سے دلوں کی صفائی کا بھی ذریعہ ہے۔ تو یہ زکوٰۃ بہت بڑی عبادت ہے، اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، جس طرح نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو یہ زکوٰۃ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اس لیے ہمیں دل کے خلوص کے ساتھ، دل کے شوق کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس کو ہمیں انجام دینا، اور فائدہ ہمارا، اس کے اندر فائدہ ہمارا ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکاۃ، کہ اپنے مال کو محفوظ کر لو زکوٰۃ کے ذریعے، کہ آدمی زکوٰۃ ادا کر دے گا اس کا مال محفوظ ہو جائے۔ اور یہ تجربے کی بات کہ آدمی نے اپنا مال دے دیا، حدیث شریف میں آتا ہے من ادا زکوٰۃ مالی، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی، فقد ذهب عنہ شرہ، تو اس کے مال کی شر سے وہ محفوظ ہو گئے، مال کی خرابی اس کے اندر سے نکل گئی۔ تو اس کے اندر فائدہ بھی ہمارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت وعدے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر وعدے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1 روپیہ دیں گے 10 روپے کے برابر اجر ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر ملے گا، اور بعض جگہ پر تو 700 گنا تک بتلایا، قرآن کریم میں بعض جگہ پر ہے 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے۔ اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بادروا بالصدقہ فإن الصدقۃ تطفئ البلاء، کہ اپنے آپ کو صدقے میں پہل کیا کرو، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں مصیبتوں کو روکتا ہے۔ تو ہم صدقہ دیں گے، ہمارے اندر سے، ہمارے گھروں سے پریشانیاں، ساری بیماریاں ہمارے اندر سے ختم ہو جائے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور بری وفات سے، بری موت سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرماتا۔ اتنی مبارک چیز، اس لیے دل کھول کر ہمارے اندر زکوٰۃ کا پہلو ہے، ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، تو دل کھول کر اللہ کے نام پہ دیا جائے۔ اس لیے کہ آدمی کے اندر جب دنیا کی محبت ہوتی ہے تو پھر اس کو بوجھ لگتا ہے۔ دل میں اگر دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو پھر پیسے نکالنا، جیب سے پیسے خرچ کرنا، گھر سے سونا خرچ کرنا، اللہ کے نام پہ دینا، اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کتابوں میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ۔ تو دنیا کی محبت نکالنی ہے، اس کے لیے آسان طریقہ ہے زکوٰۃ ہم ادا کریں۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے ہمارے اندر سے دنیا کی محبت نکلے گی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل ہے، اتنا احسان ہے۔ ایسے تو ہمارے پاس جتنا ہے وہ سب اللہ کا ہے، ہمارے پاس ہمارا کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ سب اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عارضی طور پر ایک اختیار دیا ہے، عارضی طور پر ایک قبضہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے ہمارے پاس 40واں حصہ مانگا ہے۔ 40 روپے پر 1 روپیہ مانگا ہے، 100 روپے پر 2.5 روپے مانگے۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر کتنا بڑا احسان، اور یہ بھی ہم کو ہمارے بھائیوں کو دینا ہے۔ جبکہ اگلی شریعتوں کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نام پہ کچھ دینا ہے تو اس کو کسی جگہ پر اس کو میدان میں رکھنا پڑتا تھا، آسمان سے کوئی آگ اترتی تھی، وہ آگ اس کو جلا کر ختم کر دیتی تھی، تو یہ سمجھ میں آتا تھا کہ اس کی قربانی، اس کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ جیسے مشہور واقعہ ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کی۔ کس طرح قبول کی؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آگ بھیجی، اس آگ نے اس کو جلا کر خاکستر کر دیا، تو اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہمارا مال ہمارے بھائی کے پاس جائے اور اس پر بھی ہم کو ثواب ملے۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں 1 مرتبہ موقع دیا ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا جو فریضہ ہے ہم اس کو دل کی خوشی کے ساتھ ادا کریں۔ جس طرح صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ تھا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ دینے کا آتا تو اپنے آپ کو قربان کر دیتے۔ قرآن کریم میں آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کا مسجد نبوی کے بالکل سامنے بیروحہ نامی بڑا قیمتی باغ تھا۔ جب یہ آیت اتری ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور حاضر ہو کر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم اپنا پسندیدہ مال اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرو گے، وہاں تک نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے، تو میں اپنا یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ اس کو اللہ کے نام پہ دے دیجیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ کتنا قیمتی مال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے واہ 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 واہ، یہ بہت قیمتی مال ہے، اللہ کے نام پہ یہ قربانی دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ آیت سنی تو اپنی بادی تھی مرجانہ جس کا نام تھا، اپنی بادی کو آزاد کر دیا جو ان کو بہت زیادہ پسند، اور بادی کو آزاد کرنے کے بعد اگر آدمی اس سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے، لیکن حضرت عمر نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ اگر میں نکاح کروں گا تو یہ ایک طرح کا واپس لینا ہو جائے گا، اس لیے اس کا نکاح اپنے غلام نافع سے اس کا نکاح کروا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم نماز کے اندر پڑھ رہے تھے، یہ آیت گزری تو نماز کے اندر ہی اپنی بادی کو اشارہ کر کے آزاد کر دی، یعنی اتنا زیادہ شوق کہ اللہ کے نام پہ لٹانے کا موقع آ رہا ہے تو میں نماز کے ختم کرنے کا بھی انتظار نہ کروں۔ تو یہ صحابہ کرام کے جذبے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ ایک صحابی کے پاس جانا ہوا، اس زمانے میں سب کے پاس اونٹ گائے بکری وغیرہ ہوتی تھی، ابھی ہمارے زمانے میں ہے نہیں، تو اونٹ گائے بکریوں پر بھی زکوٰۃ آتی۔ تو اس موقع پر وہ صحابی نے حساب لگایا، حساب لگا کر ان سے کہا کہ تمہارے اوپر اونٹنی کا 1 سالہ بچہ تم پر واجب ہوتا ہے، کہ تم اونٹنی کا 1 سالہ بچہ دے دو، یہ تمہارے اوپر زکوٰۃ میں واجب ہوتا ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے آج اللہ کے نام پہ لٹانے کا موقع آ رہا ہے اور 1 سالہ اونٹنی کا بچہ دوں جو نہ دودھ کے کام آ سکتا ہے نہ سواری کے کام آ سکتا ہے، تم ایک کام کرو، میرے سارے مالوں میں سب سے عمدہ جو اونٹنی ہے میں اس کو اللہ کے نام پہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ نہیں، مجھے تو جو کہا ہے میں وہی لوں گا، کہ تم پر اتنا واجب ہوتا ہے تم کو اتنا ہی دینا پڑے گا، اس سے زیادہ میں نہیں لے سکتا۔ اگر تم کو دینا ہے، قریب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ رکا ہوا ہے، تم وہاں چلو، اپنی اونٹنی لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منظور کر لیں گے تو اچھی بات۔ چنانچہ وہ صحابی اپنی عمدہ اونٹنی لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور جا کر ساری بات بتلائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ تم پر واجب تو 1 سالہ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، لیکن اگر تو اپنی خوشی سے دے رہے ہو تو ہم اس کو قبول کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال قبول۔ تو یہ خوشی کا موقع ہے، اللہ کے نام پہ لٹانے کا وقت آ رہا ہے، تو ہم اپنے آپ کو اس کے لیے قربان کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے اچھا مال۔ بعض مرتبہ جو ساتھی جمعہ کے بعد پیسہ وغیرہ گنتے ہیں، جمعہ کے اندر جو گنوایا جاتا ہے ڈبہ، اس کے اندر پیسہ گنتے ہیں، تو بعض ساتھی بتلاتے کہ دیکھو مولانا یہ بالکل پرانی پھٹی نوٹ ہے، یہ کہنے کا تو نہیں ہے لیکن ایک بات نکلی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل پھٹی پرانی نوٹ ہے۔ جو چیز باہر نہ چلے وہ یہاں چل جاتی، جو چیز دنیا والے قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو ہم دے دیتے۔ تو ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے کہ اللہ کے نام پہ دینے کا وقت آیا ہے تو ہم اچھے سے اچھی نوٹ لا کر اچھا سے اچھا مال اللہ کے نام پہ قربان کریں۔ ایسا نہیں کہ جو پھٹی پرانی ہے جو کہیں پر نہیں چل سکتی ہے وہ مسجد میں چل جائے گی تو وہاں دے دیا، یہ اچھی چیز نہیں۔ اللہ کے نام پہ لٹانے کا وقت آیا، اپنے آپ کو لٹا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے زاہد صحابی، یہاں تک کہ مالداروں سے ان کو نفرت ہو گئی۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا۔ انتقال ہونے پر کسی صحابی نے کہا کہ انہوں نے بہت ترکہ چھوڑا ہے، بہت وراثت کا مال چھوڑا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ کہنے لگے کہ اچھی بات ہے، اگر ان سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا ہو رہے ہیں تو اچھی بات۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ لاٹھی لی، حضرت ابی بن کعب کے پیچھے لاٹھی چلانا شروع کر کہ مال رکھنا ہی نہیں، یہاں تک کہ ان کا یہ مسلک تھا کہ ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کی فکر نہ کرو۔ اتنا زیادہ مالداروں سے نفرت، مال سے نفرت۔ چنانچہ آخر زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کے باہر ایک بستی ہے مقام ربضہ، وہاں پر ان کو بھیج دیا اور انہوں نے وہیں پر زندگی بسر کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہاں سے قافلہ گزرا، انہوں نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی۔ انہی کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ ایک سلیمی صاحب قبیلہ سلیم کے ایک آدمی تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ اتنے بڑے صحابی ہیں، آپ کے پاس خادم بھی تھوڑا کمزور ہے، میں چاہتا ہوں میں تمہاری خدمت میں رہوں، آپ جو کہیں گے میں کرنے تیار ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی کہنے لگے کہ میں جو کہوں گا کرنے تیار ہوں، اور اگر اس کے خلاف کرے گا تو ان کو نکال دیا جائے۔
تو سلیمی صاحب کہنے لگے کہ ہاں میں تیار ہوں، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، ابو ذر غفاری رضی اللہ کہنے لگے کہ جب میں تم سے اللہ کے نام پہ دینے کے لیے کچھ مانگوں تو میرے مال میں سب سے عمدہ جو چیز ہو وہ اس کو لا کر دینی، یہ میرے مال میں جو عمدہ سے عمدہ چیز ہو اس کو لا کر دینی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس زمانے میں سمندر کے کنارے پر کچھ غریب لوگ تھے، ابو ذر غفاری تو کہنے لگے کہ ان کو اندر گوشت تقسیم کر دیا جائے، تو چنانچہ سلیمی صاحب سے کہا کہ ایک اچھی اونٹنی لے کر آ جاؤ، ان کے اندر گوشت تقسیم کر۔ وہ سلیمی صاحب گئے، دیکھا کہ ایک بہت اچھی اونٹنی، لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ اچھی ہے، کام آنے والی ہے، سواری میں کام آئے گی، دودھ کے لیے کام آئے گی، اس کے علاوہ جو سب سے اچھی ہے نا وہ لا کر دے دی۔ چنانچہ اس کے علاوہ جو سب سے اچھی تھی وہ لا کر دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ سمجھ گئے کہ اس نے گڑبڑ کی، کہا کہ وہ کیوں نہیں لائے، یہ کیوں لائے؟ اگر تم بھول گئے ہیں تو تم کو معذور سمجھتے ہیں، تمہاری غلطی ہے، بھول گئے کوئی بات نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو میں تم کو تمہاری خیر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے، میں سمجھا تمہاری ضرورت کا کچھ خیال کروں۔ اس موقع پر ابو ذر غفاری کہنے لگے کہ میری ضرورت کا دن بتاؤ، میری ضرورت کا دن کیا ہے؟ میری ضرورت کا دن وہ ہے جس دن مجھے قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، وہ دن میری ضرورت کا ہے، اس دن کی تیاری کے لیے مجھے یہ کام کریں۔ تو یہ صحابہ کرام کے جذبے تھے اللہ کے نام پہ لٹانے کے، اللہ کے نام پہ دینے کے۔ آج ہمارے لیے موقع ہے، اللہ کے نام پہ لٹانے کا وقت ہے، رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں جس کے اندر بھاؤ بڑھ جاتا ہے، نفل کا فرض کے برابر، فرض کا 70 فرض کے برابر بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ ہم اللہ کے نام پہ لٹانے والے بنے، اللہ کے نام پہ دل کی خوشی کے ساتھ دیں، انشاءاللہ مال میں برکت ہوگی۔ اور برکت، آخر میں ایک بات کہہ دوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے لیکن مختصراً ایک بات کہہ دوں، قیس بن صلہ نامی ایک انصاری صحابی ہے، ان کے بھائی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کہ یہ بہت زیادہ مال خرچ کرتا ہے، مال میں فضول خرچی کر دیتا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، کوئی مہمان آتا ہے تو میں اس کو اچھے سے کھلاتا ہوں، اللہ کے نام پہ دینے کا وقت آتا ہے تو میں اچھے سے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تو خوب خرچ کر، اللہ تعالیٰ خوب دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ جب سفر میں جانا ہوتا تو سب سے زیادہ مال، توشہ، سواری انہی کے پاس ہوتی جو اللہ کے نام پہ دینے والے ہو، اور جو بچا بچا کر رکھتے تھے وہ ان سے کم مالدار۔ تو مال دینے سے مال بڑھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ مال صدقہ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوگا، مال صدقہ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور جس پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ ظلم پر صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں بڑھوتری کریں گے۔ اور جو فقر کا دروازہ کھولتا ہے، لوگوں سے سوال کرتا ہے تو اس پر سوال کا دروازہ کھل جاتا ہے، وہ ہمیشہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے موقع ہے، رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں، مدارس کا بھی مسئلہ ہے، تو اللہ والے مدارس کے لوگ یہاں پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اصل کو ہونا یہ چاہیے کہ ہم کو مدارس میں جا کر اپنی زکوٰۃ دینی چاہیے، لیکن اللہ کا شکر ہے، ان لوگوں کا احسان ہے کہ وہ ہمارے پاس آ کر ہماری زکوٰۃ وصول کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مدارس کے نام پر اپنے آپ کو خوب لگانا ہے۔ اس کے اندر دو فائدے ہیں، ایک تو فائدہ مسلمانوں کی مدد کا ہے، دوسرا اسلام کی بقا کا ہے، مدارس کے ذریعے اسلام محفوظ رہے، یہ دونوں فائدے ادا ہوں گے۔ اس لیے ہمیں خوب تعاون کرنا ہے، انشاءاللہ اس کا بڑا نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔